حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جناب سیدنا عمر فاروق خلافت پر متمکن ہوئے، آپ خلیفہ بنے۔ حضرت علی کو آپ نے سب سے بڑے منصب قاضی القضات کے لیے رکھا۔ کوئی فیصلہ کرنا ہوتا جناب ابو تراب شیر خدا حضرت علی کو بلایا جاتا، ان سے فیصلہ فرمایا جاتا۔ اور کتنی مرتبہ حضرت عمر فاروق نے حضرت علی کے فیصلہ دیے جانے پر یہ ریمارکس دیے، لولا علی لہلک عمر، اگر علی آج نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یعنی اتنا احترام تھا ان کی بات کا، ان کے قول کا، اتنا وزن حضرت عمر فاروق کے دربار میں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب وظیفہ جاری کرتے تو جو وظیفہ باقی صحابہ کو ملتا اس سے 2 گنا آپ جناب حسنین کریمین کو عطا کرتے۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کو وظیفہ دیا، جو ان کو دیا، جو وظیفہ آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر کو دیا اس سے ڈبل وظیفہ جناب حسنین کریمین کو دیا۔ یہ روایت موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جناب عبداللہ بن عمر نے وظیفہ لیا، چونکہ انسان فطرتاً تو انسان ہوتے ہیں، سوال ذہن میں آتا ہے، کہنے لگے کہ ابا جان میں آپ کا بیٹا بھی ہوں، صحابی رسول بھی ہوں، اور میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا ہے، کافروں کے خلاف کھڑا رہا ہوں، اور اللہ کے نبی کا صحابی ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ حسنین کریمین تو اللہ کے نبی کے دور میں چھوٹے بچے تھے، جب آپ اس دنیا سے گئے ان کی عمر 6 یا 7 سال تھی، آپ نے ان کو ڈبل وظیفہ دے دیا اور مجھے ان کے مقابلے میں 1 گنا وظیفہ دیا۔ جناب سیدنا جناب امیر المؤمنین خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب دیا، وہ جواب ہمیں اس محبت کا، اس ادب کا، احترام کا رشتہ بیان کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے کہ عبداللہ بن عمر ٹھیک بات ہے، تم میرے بیٹے ہو، وہ میرا بیٹا نہیں ہے، لیکن ذرا موازنہ تو کرو، وہ کس کا بیٹا ہے؟ وہ جناب علی کا بیٹا ہے۔ اس کا دادا کون ہے؟ اس کی دادی کون ہے؟ اس کا نانا دیکھو کون ہے؟ اس کی نانی کون ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نانا ہیں، جناب آمنہ اس کی، جناب خدیجۃ الکبریٰ اس کی نانی ہے۔ اے میرے بیٹے یہ دیکھ ان کا چچا کون ہے، ان کا بھائی کون ہے، ان کا باپ کون ہے، اور مجھے دیکھ کہ میں تمہارا باپ ہوں اور تمہارا دادا اور تمہاری دادی، تمہارا نانا اور تمہاری نانی، تمہارا چچا، تمہارا بھائی، کیا جناب سیدنا حسین کے ان رشتوں کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں کر سکتا۔ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی جو رشتہ داری، جو تعلق اور جو رشتہ تھا، اس رشتے کا احترام کرتے ہوئے ان کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہوں جو تمہارے ساتھ نہیں کر رہا، کہ ان کو 2 گنا وظیفہ دے رہا ہوں۔ یہی حضرت عمر فاروق کا دور ہے، اس میں جناب سیدنا حسین اپنی جوانی کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک دوسری بستی کے اندر کوئی جنازہ ہو گیا، جیسے ہم بھی جنازہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ اور حضرت حسین جنازہ پڑھنے کے لیے چلے گئے، جنازہ پڑھا، وہاں سے واپس آنے لگے۔ آج کل کی طرح تو سفر نہیں ہوتا تھا، پیدل سفر، ایک بستی سے دوسری بستی، وہاں سے اگلی بستی، اس طرح پیدل آتے ہوئے جہاں تھکے وہاں آرام کرنے کے لیے بیٹھے۔ جناب ابو ہریرہ نے جب دیکھا کہ امام عالی مقام کے پاؤں پہ جو جوتے ہیں ان پر گرد پڑ گئی ہے، ڈسٹ پڑ گئی ہے، حضرت ابو ہریرہ نے کیا کیا؟ بوڑھے ہیں، حضرت حسین ابھی نوجوانی کے اندر داخل ہو رہے ہیں، 17 سال 16 سال کی عمر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی پگڑی اتاری اور پگڑی اتارنے کے بعد حضرت حسین کے جوتوں سے
گرد اور ڈسٹ کو صاف کرنے لگے، امام عالی مقام نے پاؤں پیچھے کرتے ہوئے کہا کہ اے ابو ہریرہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ 5000 احادیث روایت کرنے والا وہ محدث کہ جس نے سب سے زیادہ روایتیں اللہ کے نبی سے ہم تک پہنچائی ہیں، انہیں ابو ہریرہ کہا جاتا ہے، جنہیں اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی، جنہوں نے اللہ کے نبی کے دور میں جہاد کیا، اللہ کے نبی کے ساتھ اپنی جوانی گزار کر بوڑھے ہو گئے۔ ان صحابی کا ادب حضرت امام عالی مقام حسین کے ساتھ اس درجے کا ہے، حضرت ابو ہریرہ نے جب امام عالی مقام سے یہ سنا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، ابو ہریرہ کہنے لگے اے امام حسین میں تو وہ سب روایتیں جانتا ہوں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمائی، میں نے اپنے کانوں سے اللہ کے نبی سے یہ سنا کہ آپ نے فرمایا اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے گا۔ یہ حضرات صحابہ کا آپ کے ساتھ صرف احترام کا نہیں، آپ کے ساتھ دینی معاملے میں وہ محبت کا رشتہ تھا جو آج ہم تک نہیں پہنچایا گیا۔ ہمیں صرف ان کا بچپن بتایا گیا اور بچپن کے بعد سیدھا کربلا۔ 58 سال کی عمر جناب حسین کی وہ کہاں گزری؟ اور حسین کوئی معمولی شخصیت نہیں، میرا اور آپ جیسا انسان وہ بھی اپنی جوانی کی عمر کہیں گزارتا ہے، اس کے اوپر اتار چڑھاؤ آتے ہیں، کامیابی ناکامی ملتی ہے، لوگوں کے ساتھ تعلقات بنتے بگڑتے ہیں۔ کیا حسین کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا؟ یہ سوال سوچنے کی ضرورت ہے۔ 6 سال کے حسین کی فضیلت وہ تو سنائی جاتی ہے، پھر سیدھا کربلا پہنچایا جاتا ہے اور ظلم و ستم کے بعد ان کی شہادت کو بیان کیا جاتا ہے۔ درمیان کی جو 50-52 سالہ حسین کی زندگی ہے جس میں ان کے معاملات تھے، تعلقات تھے، رہن سہن تھا، بود و معاشرت تھی، لوگوں کے ساتھ مثالی طرز تعلق تھا، اس کو بیان کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ سوال ہر ذی عقل کو سوچنا چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں۔ علی المرتضیٰ کون ہے؟ جنہوں نے خیبر کا قلعہ اکھاڑ کے پھینک دیا، جنہوں نے مرہب کو ایک ہی وار میں جہنم واصل کر دیا۔ کیا ایسے شیر خدا کا بیٹا کہ جس کے مقابلے میں 40 کافر آگے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، کیا ان کا بیٹا میدان جہاد میں جانے کی بجائے گھر میں بیٹھا رہا کہ جس کے لیے کوئی باب نہیں، جس کے لیے کوئی تفصیل ہمیں نہیں بتائی گئی؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی رگوں میں جناب علی کا خون تھا جو شیر خدا ہے، جن سے کفر کانپتا اور لرزتا تھا، جناب زہرا کے بیٹے ہیں، نواسہ رسول ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک دور میں حضرت حسین میدان جہاد کے اندر سپہ سالار کا کردار ادا کیا کرتے تھے، ہر اول دستے کے کمانڈر ان چیف ہوا کرتے تھے، متعدد لڑائیاں لڑیں۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق کے دور میں جب ایک بہت بڑا علاقہ فتح ہوا، حضرت عمر فاروق کے دور میں اسلام 22 لاکھ مربع میل تک پھیل گیا۔ یہ 22 لاکھ مربع میل حضرت عمر فاروق نے اکیلے فتح نہیں کیا۔ اکیلے کر سکتا ہے کوئی؟ آپ کے پاکستان سے کئی گنا زیادہ ہے۔ ظاہری بات ہے تمام صحابہ، تمام اہل بیت، اور جب تمام صحابہ سارے اہل بیت آپ کے سینہ بسینہ ساتھ کھڑے تھے، کیا حسین ساتھ نہیں تھا؟ جناب علی کا خون، وہ علی جو میدان کا شہسوار ہے، آج پہلوان ہوگا تو بیٹے کو بھی پہلوانی سکھائے گا، ایک کامن سینس ہے۔ کیا حضرت علی نے حضرت حسین کو مرد مجاہد نہیں بنایا؟
ایسے مرد مجاہد کہ میدان کربلا کے اندر مٹھی بھر اپنے خاندان کے ساتھ اس وقت کی بڑی طاقت یزید کے خلاف ٹکرا گئے اور اپنی جان قربان کر دی، تو کیا حسین مجاہد نہیں تھے؟ حضرت عمر فاروق کے دور میں، ان کی قیادت میں، ان کی امارت میں جہاد کی اول صفوں کے اندر اگر کوئی حصہ لینے والے تھے تو وہ جناب حسین تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی بھی بیٹھے ہیں، عمر فاروق بھی بیٹھے ہیں، حسن و حسین ایک لشکر سے واپس آئے، عمر فاروق کی محبت دیکھیے، تعلق دیکھیے، کہنے لگے اے علی، میرا دل کرتا ہے کہ میں حسن اور حسین کے جہاد کرنے پہ پابندی لگا دوں۔ کیا کر دوں؟ پابندی لگا دوں۔ عجیب بات۔ حضرت علی بھی حیران ہو گئے، عرض کرنے لگے کہ امیر المؤمنین، میں تو ساری زندگی جنگوں میں رہا، میں تو مرد مجاہد ہوں، میدان کا شہسوار ہوں، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میرے بیٹے ان کے جہاد پہ آپ پابندی لگائے؟ عمر فاروق کے الفاظ سنیے، کہنے لگے کہ اے علی، بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تھے، ہم ان کے چہرے انور کی زیارت کیا کرتے تھے، آنکھوں کو سکون آتا تھا، دل کو چین ملتا تھا۔ اللہ کے نبی اس دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ علیہ السلام کے بعد ہم نے اگر آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا ہو، دل کو چین دینا ہو، اللہ کے نبی کے چہرے انور کی طرح کسی کو دیکھنا ہو تو ہم جناب حسن اور حسین کو دیکھتے ہیں، ہمیں اللہ کے نبی کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ اگر حسن و حسین کسی معرکے میں شہید ہو گئے تو عمر کیا کرے گا؟ کس کو دیکھے گا؟ اس بنا پر میں یہ بات کر رہا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق کے دور میں یہ میدان جہاد کے اندر ہر اول سپاہی کا کردار ادا کرنے والے یہ حسن و حسین تھے، خود مجاہد تھے، مجاہد باپ کے بیٹے تھے۔ اور جب حضرت عمر فاروق کے بعد جناب سیدنا عثمان غنی کا دور آیا، جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے دور میں اسلام 22 لاکھ سے ڈبل اور آگے پھیل گیا، 22 لاکھ سے 64 لاکھ مربع میل تک اسلام کی سلطنت پھیل گئی، اور آپ کے دور میں سب سے زیادہ فتوحات ہوئی حضرت عثمان کے دور میں۔ خراسان کا جو سپہ سالار تھا، پڑھ لیجئے، وہ اور کوئی نہیں تھا، جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ کیا کسی کے لشکر کا سپہ سالار بننا اس کے ساتھ تعلق کی مضبوطی ہے یا اس کے ساتھ اختلاف کی نشانی ہے؟ یار لوگوں نے اپنی دنیاوی لالچ کے لیے کیا کیا گھڑ لیا کہ آج حسین کی اصل سیرت، اصل سوانح حیات، حسین کا اصل کام وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ ہمیں صرف بچپن دیا گیا کہ حسین ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے تھے۔ کوئی شک نہیں، جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہمارا ایمان ہے اور ہم اسے اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، لیکن حسین کی زندگی کو بھی تو پڑھو۔ حسین کی جوانی کن کاموں میں گزری؟ حسین کی ادھیڑ عمر زندگی کن کاموں میں گزری؟ کربلا میں تو 58 سال کی عمر میں گئے۔ ان 52 سالوں کے اندر جو حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے، خلفائے اربعہ جناب ابو بکر و عمر، عثمان و علی، اور اس کے بعد حضرت حسن، پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے مبارک ادوار کے اندر حضرت حسین نے کیا کیا کردار ادا کیے اور اسلام کے لیے کیا کیا خدمات سر انجام دی، آج وہ ہم سے جان بوجھ کے اوجھل کی جاتی ہے۔ اگر آپ ان لوگوں کو سنیں گے کہ جو یا اہل بیت کی محبت کی آڑ لے کر حضرات صحابہ کرام پر اپنے اندر کا گند اچھالتے ہیں، یا حضرات صحابہ کرام کی محبت کی آڑ لے کر اہل بیت کے بارے میں برا نظریہ رکھتے ہیں، اللہ کی قسم
ان میں سے کسی ایک کا تعلق بھی اہل سنت والجماعت کے ساتھ نہیں ہے، وہ یا رافضی ہے یا خارجی ہے، لہٰذا ان کو پڑھنا سننا ان کی تباہ کرنا سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ اللہ کی کتاب قرآن مجید کا مطالعہ کریں، قرآن مجید میں اللہ نے صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے تم ہدایت پر پہنچ جاؤ گے۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فلاں صحابی فلاں صحابی، اولئک ھم الراشدون، فرمایا سب کامیاب ہے۔ ہماری گندی ناپاک گنہگار زبانوں کو ان عظیم اور مقدس ہستیوں پر تنقید کرنا زیب نہیں دیتا۔ اگر کریں گے اپنا ایمان خراب کریں گے، اپنی آخرت خراب کریں گے، اللہ کے نبی کے ساتھ جو رشتہ ہے اس رشتے کو خراب کریں گے، جو ٹوٹی پوٹی عبادات ہیں خدا کی قسم غارت چلی جائیں گی، برباد ہو جائیں گی، اور ہم نہ دنیا کے رہیں گے نہ آخرت کے رہیں گے۔ اس لیے میں اپنے نوجوان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ایسے شعبدہ بازوں کے پیچھے نہ جاؤ۔ بڑی موٹی نشانی ہے، پرکھ لو کیا یہ اللہ کے صحابہ کا ادب کرتا ہے؟ کیا اہل بیت کا ادب کرتا ہے؟ کیونکہ اللہ کے قرآن نے صحابہ کے ایمان کی طرح اپنا ایمان بنا کر ہدایت پر آنے کا ہمیں کہا، اور اہل بیت کے بارے میں کیا کہا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اہل بیت کے بارے میں فرمایا صرف محبت کا، مودت کا، عظمت کا اور تعظیم کا رشتہ رکھو، اس کے علاوہ تنقیدی زبان نکالو گے اللہ تعالیٰ اس زبان کو گدی سے کھینچ کے تمہیں جہنم میں گرا دیں گے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا احترام والا عقیدہ اپناؤ، اور حسنین کریمین کی ساری زندگی پڑھو، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کتنا مثالی تعلق تھا، کتنا ادب کا درجہ تھا، کتنی آپس کے اندر احترام، رشتہ داریاں اور تعلقات تھے، جس سے آپ کو حضرات صحابہ اکرام کے بارے میں، حضرات اہل بیت کے بارے میں اپنے اندر ایمانی محبت مودت پیدا کرنے میں زیادہ آسانی ہوگی اور زیادہ اس پر عمل کرنے کا داعیہ پیدا ہوگا۔ حضرات حسنین کریمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی دین اسلام کی بنیادوں کی حفاظت کے لیے میدان کربلا میں گئے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، ذرا توجہ کیجئے گا۔ وہاں جا کر یزید نے کہا کہ بیعت کے لیے ہاتھ دو، آج ہاتھ دے دیا جاتا ہے، گردن نہیں دی جاتی، لیکن حسین کا ایمان، یقین، عزم دیکھیے، حسین نے اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں اس لیے نہیں دیا کہ یزید ظالم ہے، میرے نانا کے دین کے خلاف ہے، میں اپنی گردن تو دے دیتا ہوں، ہاتھ نہیں دوں گا۔ کیا یہی بات ہے؟ آج ہم اپنے آپ کو حسینی کہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے کہ ہماری نسبت حسین کے ساتھ، ہم حسینی کہلانے پر فخر کرتے ہیں، اور اللہ کرے قیامت کے دن ہمارا حشر اللہ تعالی حسینی لشکر کے اندر فرمائے، بولو آمین۔ حسین تو یہ کام کر گئے، آج ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے اس ملک پاکستان میں خدا داد مملکت کے اندر، کہ جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ڈالی گئی، آپ کے پاسپورٹ پر، آپ کے شناختی کارڈ پر یہ لکھا ہوا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اسلامی کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہاں اللہ اور اس کے رسول کا دین اور ایمان نافذ ہوگا، کسی کافر کا قانون نہیں آ سکتا، اگرچہ کفر نے چمچے چھوڑے ہوئے ہیں۔ اب ہوا کیا ہے؟ اس مملکت خدا داد کے اندر کچھ عرصہ پہلے ہماری سپریم کورٹ کے اندر اسلام کے سب سے بڑے غدار، سب سے بڑے کافر، جن کو ہم قادیانی مرزائی بولتے ہیں، اور جن کا ڈاکہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آخری نہیں، اللہ کے نبی کے بعد
ہمارا وہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون وہ نبی ہے اور ہم اس کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ایسے کافر ہیں کہ صرف تمام مسالک کے علماء نے کافر نہیں کہا، بلکہ انگریز کی عدالتوں نے بھی انہیں یہ کہا کہ اسلام سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، اور ہمارے پاکستان کے آئین نے بھی کہا کہ تم اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھ سکتے، نہ اسلامی اور مذہبی شناخت رکھ سکتے ہو۔ الحمدللہ یہ ہمارے ملک پاکستان کی پارلیمنٹ کا منظور کردہ متفقہ آئین بھی ہے، قانون بھی ہے، اور ہم میں سے ہر مسلمان اس پر فخر کرتے ہوئے اس کی حفاظت کے لیے جان بھی دے سکتا ہے۔ ہماری سپریم کورٹ میں کیس دائر ہوا کہ ایک مرزائی نے تحریف شدہ قرآن، جس میں صحابہ کے بارے میں، حضرات انبیاء کے بارے میں گستاخی کی گئی اور اللہ کے نبی کی نبوت پر ڈاکہ ڈال کر تفسیر میں تبدیلی کی گئی، اس کو بانٹنا شروع کیا۔ کیس چلا، سپریم کورٹ کے اندر گیا، مبارک ثانی کیس اس کا نام ہے۔ سپریم کورٹ نے 1-2 دن پہلے اس کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا۔ فیصلہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ مرزائی اور قادیانی یہ غیر اسلامی ہے، کافر ہے، ان کے کفر کو ہمارا ملک پاکستان کا آئین کافر کہتا ہے، ان کو کسی طرح کا تحریف شدہ ایسا مواد جس کو یہ اسلامی بنا کر پیش کرے نہیں کر سکتے۔ موٹی سی مثال دیتا ہوں، یہودی اگر کہے ہم مسلمان ہیں اور قرآن میں تبدیلی کر کے پھیلائے، کہ آپ برداشت کریں گے؟ ہندو ایسا کرے کہ آپ برداشت کریں گے؟ عیسائی ایسا کرے کہ آپ برداشت کریں گے؟ یہ قادیانی بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن ہماری سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان نے انہیں یہ اختیار اور فیصلہ دیا۔ شک 42 کے اندر مبارک ثانی کیس اب خود گوگل پہ سرچ کر کے پڑھ لیں، اس نے یہ کہا کہ تم 4 دیواری کے اندر خفیہ طریقے سے قرآن میں تحریف کر کے پھیلا سکتے ہو، اپنے مرزے کے مکروہ اور ناپائق عزائم کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہو۔ میری ہر مسلمان کے ساتھ یہ اپیل ہے، اور ہر مسلمان سپریم کورٹ سے یہ پوچھنے کا پابند ہے کہ ملک کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا اختیار سپریم کورٹ کو کس نے دیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ خفیہ طریقے سے اگر یہ اجازت ہے تو کیا اگر کوئی آدمی 4 دیواری کے اندر ہیروئن بنا کر بیچے گا اس کو بھی اجازت ہوگی؟ کیا 4 دیواری کے اندر اگر کوئی آدمی زنا کرے گا اس کو بھی اجازت ہوگی؟ اگر 4 دیواری کے اندر کوئی آدمی کوئی بھی غلط کام، کسی کو قتل کرے گا اور یہ کہے گا کہ میں نے تو خفیہ 4 دیواری کے اندر کیا لہٰذا مجھے اجازت ہونی چاہیے، کوئی بھی آئین اور قانون اس غلط کام کی اجازت نہیں دے گا، تو اسلام کی غلط تشریح، قرآن میں تحریف، جناب رسول اللہ کی ختم نبوت پہ ڈاکہ، یہ 4 دیواری کے اندر ملک پاکستان میں کیسے جائز ہو گیا؟ یہ سپریم کورٹ نے ان کو اجازت دے کر ایک گہنونے منصوبے کا ارادہ کیا ہے۔ الحمدللہ علماء پاکستان کی تمام دینی جماعتیں جن کے اندر ہر مسلک کی جماعت ہے، انہوں نے اس پر احتجاج بھی کیا اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اس پر بھرپور احتجاج کریں گے اور سپریم کورٹ کو بتائیں گے کہ پاکستان کا ہر محب وطن شہری اللہ کے نبی کا غلام ہی جان کی کیفیت مبتلا ہے، لہٰذا اس کیس پر نظر ثانی کی جائے۔ کیا آپ اس سے اعلامیے سے متفق ہیں یا نہیں؟ جو اللہ کے نبی کے ساتھ محبت رکھتا ہے ہاتھ کھڑا کر کے کہے کہ ہم اس پر سراپا احتجاج ہیں تاکہ دوبارہ اس کیس کے بارے میں نظر ثانی فیصلہ نہ ہو جائے اور قادیانیوں کو ان کے دلوں کے اندر دوبارہ گھسا کر نہ چھوڑا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ کی ختم نبوت پر ایمان رکھنے، اسی پر موت ہونے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔